مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما اصر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرہ، کہ جو شخص استغفار کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، وہ چاہے دن میں 70 مرتبہ اس نے گناہ کیا ہو، لیکن وہ ان لوگوں میں شمار نہیں ہوگا جن کو گناہ پر اصرار کرنے والا کہا جائے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہے اپنے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے، اپنے ان بندوں کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہیں، ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر کبھی ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے یا یہ اپنی جانوں پر کوئی ظلم کر بیٹھیں، یعنی کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے، تو جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کر کے یہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے کیا یعنی جو گناہ ان سے سرزد ہوا اس پر اصرار نہیں کرتے، جان بوجھ کر اس گناہ کے اوپر اصرار نہیں کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کی توبہ قبول ہونے کے لیے گویا یہ ایک شرط کے طور پر بات ذکر فرمائی کہ گناہ کرنے کے بعد اس گناہ پر اصرار نہ ہو۔ اگر گناہ پر اصرار ہو تو پھر توبہ کارآمد نہیں، لیکن اگر گناہ پر اصرار نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے جب توبہ مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے، گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ تو آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اسی آیت کے حوالے سے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص استغفار کرتا رہے مسلسل وہ اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں ہوگا، چاہے دن میں 70 مرتبہ گناہ کیا ہو، لیکن وہ اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں ہوگا، کیونکہ استغفار کر رہا ہے، اپنے اس فعل پر نادم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کر رہا ہے، تو اس کو اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں کیا جائے گا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ یہ توبہ اور استغفار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا نسخہ تریاق عطا فرمایا ہے، ہم سب اللہ کے بندوں کو
کہ اس کی موجودگی میں شیطان کا کوئی وار کارآمد نہیں رہتا. ہمارے حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ سے رؤ فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو انسان سے بھی پہلے شیطان کو پیدا کر دیا تھا. شیطان کی تخلیق پہلے ہوئی، آدم کی تخلیق بعد میں ہوئی. تو انسان سے بھی پہلے شیطان کو پیدا کر دیا تھا، جس کے معنی یہ ہے کہ وہ شیطان اس لیے پیدا کیا گیا تھا، اس کا مقصد تخلیق ہی یہ تھا کہ جو آدم علیہ السلام بعد میں پیدا ہونے والے ہیں ان کی اولاد کو یہ بہکائے گا. گویا گناہ کے سبب کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے پیدا کر دیا اور انسان بعد میں پیدا ہوا. تو گویا جب انسان کو بھیجا اس دنیا میں تو ساتھ میں شیطان کو لگا کر بھیجا. اب یہ شیطان کیا تھا؟ یہ ایک زہر جو ہلاک کرنے والا انسان کو. تو اللہ جل جلالہ کی حکمت سے یہ بات بعید تھی، حکمت سے بھی اور رحمت سے بھی یہ بات بعید تھی کہ اللہ تعالیٰ زہر پیدا فرمائے اور اس کا تریاق پیدا نہ کرے، اس کا توڑ پیدا نہ فرمائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زہر بھی پیدا کیا، شیطان اور نفسانی خواہشات، یہ زہر ہے. لیکن اس زہر کا تریاق بھی اتنا آسان بنا دیا، اتنا آسان بنا دیا کہ ادھر سے یہ زہر انسان کو کاٹے اور ڈسے، اسی وقت انسان تریاق استعمال کر سکتا ہے بغیر کسی ادنا محنت کے. گناہ ہوا اور گناہ کے فوراً بعد طبیعت میں ندامت ہوئی اور ندامت کے بعد اس نے کہہ دیا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. بڑے سے بڑے گناہ کا تریاق ہو گیا، زہر کا تریاق ہو گیا. کوئی چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے مضر ایسی پیدا نہیں کی، زہر ایسا پیدا نہیں کیا جس کا تریاق نہ بنایا ہو، اور تریاق بھی آسان. میں ایک مرتبہ ایک سفر میں تھا جنوبی افریقہ کے، تو جنوبی افریقہ کا مشہور شہر ہے کیپ ٹاؤن. تو وہاں سے کیپ ٹاؤن کے شہر سے باہر نکل کر ایک مرتبہ ہم جا رہے تھے ساحل سمندر کی طرف، اور وہاں پہاڑی علاقہ ہے. تو ایک پہاڑ کے اوپر سڑک پر جا رہے تھے، تو جاتے جاتے دیکھا کہ بڑا اچھا منظر ہے، بڑا خوبصورت، اور کچھ شاید نماز بھی پڑھنی تھی. تو ہم نے گاڑی کہا کہ ذرا روکیں اور تھوڑا سا اس منظر سے بھی لطف اندوز ہوں، کچھ نماز بھی پڑھے. گاڑی روکی تو دیکھا تو سڑک کے کنارے ایک انتہائی خوبصورت پودا، انتہائی خوبصورت پودا لگا ہوا ہے، اس کے اوپر بڑی خوبصورت پتیاں آ رہی ہیں. تو اتنا خوبصورت میں معلوم ہوا کہ حالانکہ مجھے کچھ زیادہ ذوق بھی نہیں ہے پھلواری کا، لیکن اتنا خوبصورت معلوم ہوا کہ بے ساختہ طبیعت چاہیے کہ اس پتے کو جا کر توڑ لوں اور اس کو اپنے ساتھ رکھے. جب میں اس کی طرف بڑھا اس پتے کو توڑنے کے لیے تو ہمارے جو ساتھی تھے وہیں کے رہنے والے وہ چیخے، کہا کہ حضرت آپ اس کو مت چھوئیے. میں نے کیوں بھائی؟ تو کہنے لگے کہ یہ بڑا خطرناک پودا ہے. کیسے خطرناک ہے؟ کہ اگر آپ اس کو چھوئیں گے تو جو آدمی بھی اس کو چھو لیتا ہے تو اس کا اثر ایسا ہوتا ہے جیسے بچھو کے کاٹنے کا. اس کو چھونے سے ہاتھ کے اندر زہر دوڑ جاتا ہے اور زہر دوڑنے سے سارے جسم میں یہ کیفیت ہو جیسے کہ بچھو نے کاٹ لیا. تو اس واسطے آپ اس کو قریب میں مت جائیں. میں بڑا حیران پریشان کہ اتنا خوبصورت پودا اور اتنا خطرناک کہ آدمی ہاتھ لگائے اور ہاتھ لگاتے ہی اس کے جسم میں زہر دوڑ جائے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ تو بڑا خطرناک ہے، مجھے تو آپ نے بتا دیا کوئی اجنبی آدمی بیچارہ گزر رہا ہو یہاں سے اور وہ ہاتھ لگا دے چھو لے تو اس کے اوپر تو زہر کا اثر ہو جائے، وہ تو بیچارہ پریشان ہو جائے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہاں ہے تو بڑا خطرناک، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے کہ جہاں یہ پودا ہوتا ہے اسی کی جڑ میں ایک اور پودا بھی ہوتا ہے اور وہ پودا اس زہر کا تریاق.
جہاں یہ پودا پایا جائے گا اس کے ساتھ ہی اللہ میں نے دوسرا پودا پیدا کر دیا ہے. اگر کسی نے اس کو چھوا اور اس کے اوپر زہر کا اثر ہو گیا تو فوراً اس کا علاج یہ ہے کہ نیچے جو پودا اگ رہا ہے اس کو ہاتھ لگا لے تو وہ سارا زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے. میں نے کہا دیکھو اللہ تبارک اللہ احسن الخالقین. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ خود بخود پیدا ہو گیا, یہ کائنات, یہ عالم, یہ پھول جو ہے, یہ پھل اور یہ سب خود پیدا ہو گئے. تو میں نے کہا یہ بہترین اللہ تعالیٰ نے مثال دے رکھی ہے گناہوں کی اور توبہ کی, گناہوں کی اور استغفار کی, کہ یہ گناہ جو ہیں دیکھنے میں بڑے خوش منظر, بڑا دلاویز, انسان کا دل ان کی طرف مائل ہوتا ہے, انسان کا دل اس کی طرف لپکتا ہے, لیکن خاصیت ان کی ایسی زہریلی کہ اگر ان کو آدمی کر لے, وہ گناہ کا ارتکاب کر لے, تو اس کے نتیجے میں انسان جو ہے اس کے اوپر زہر چڑھ جاتا ہے, اور ایسا زہر چڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محفوظ رکھے. لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تریاق بھی پیدا فرما رکھا ہے, اور تریاق بھی اتنا آسان, جیسے وہاں کہ تریاق کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں, وہیں جڑ میں نکلا ہوا ہے. اسی طریقے سے ہر گناہ کا تریاق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا آسان بنا رکھا ہے کہ جب چاہو, جہاں چاہو, جس طرح چاہو اس تریاق کو استعمال کر لو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ دل سے کہہ دو, ندامت کے ساتھ, پشیمانی کے ساتھ کہ یا اللہ یہ غلطی ہو گئی, یہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا, اور آئندہ کے لیے اپنی طرف سے عزم کرتا ہوں, ارادہ کرتا ہوں جب آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. جب ایک مرتبہ یہ دل سے کہہ دیا, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو گئے, کتنا ہی بڑے سے بڑا پہاڑ گناہ ہو اللہ تعالیٰ نے ڈھیر کر دیا. اور یہ دروازہ کھلا رکھا ہے, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, کہ جو ایک مرتبہ توبہ کر لے تو وہ ایسا ہو گیا جیسے کہ گناہ کبھی کیا ہی نہیں. اور دروازہ کھلا ہے. کب تک کھلا ہے؟ جب تک کہ سکرات الموت طاری نہ ہو جائیں, نظر کی کیفیت نہ آ جائے, اس وقت تک یہ دروازہ کھلا ہوا ہے. تو بھائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار اور توبہ ایسی چیز بنائی ہے کہ اس سے بڑے گناہوں کے پہاڑ جو ہیں وہ منہدم ہو جاتے ہیں آنے واحد. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ جتنے گناہ ہیں نا, یہ بھی آخر کس نے پیدا کیے؟ پیدا کرنے والے تو اس کے اللہ جل جلالہ ہی ہے. خالق کے خیر بھی وہ ہے, خالق کے شر بھی وہ ہے. تو ثواب کے پیدا کرنے والے بھی وہی, عذاب کے پیدا کرنے والے بھی وہی, نیکی کے پیدا کرنے والے بھی وہی, گناہ کے پیدا کرنے والے بھی وہی. پیدا تو انہوں نے کیے ہیں. یہ پیدا جو کیے گئے ہیں یہ کوئی بغیر مصلحت اور حکمت کے نہیں کیے گئے. انسان کو بھیجا ہی دنیا میں اس وقت جب یہ بات طے ہو گئی کہ اس میں غلطی کرنے کی صلاحیت ہے. اگر غلطی کرنے کی صلاحیت نہ ہوتی تو اس کو انسان کے تخلیق کا مقصد ہی بہت تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, فرشتے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ کس کو آپ پیدا کر رہے ہیں؟ ایک ہم ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک تسبیح میں, تقدیس میں, آپ کی حمد و ثنا میں لگے رہتے ہیں, اور ہم کبھی گناہ کر ہی نہیں سکتے, معصیت کر ہی نہیں سکتے, نافرمانی کا تصور ہی نہیں. اور ایک ایسی مخلوق کو آپ پیدا کر رہے ہیں کہ جس کے اندر گناہ کی صلاحیت ہے, جس کے اندر فساد کی صلاحیت ہے, دنیا میں فساد پھیلانے کی صلاحیت ہے. یہ مخلوق کیوں پیدا کی جا رہی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون, تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں. اس مخلوق کو جو میں پیدا کر رہا ہوں تو میں ہی جانتا ہوں کہ یہ مخلوق کیوں پیدا کی جا رہی ہے. یہ اس لیے پیدا کی جا رہی ہے کہ تمہارے اندر گناہ کی صلاحیت نہیں, تم گناہ سے بچو گے تو تمہارا کوئی کمال نہیں. اور یہ مخلوق جو ہم پیدا کر رہے ہیں اس کے اندر ہم نے گناہ کے سارے تقاضے ودیت کیے ہیں. اس میں غصہ بھی ہے, اس میں شہوت بھی ہے, اس میں خواہشات نفس بھی ہیں, اس کو بھوک بھی لگتی ہے, اس کو پیاس بھی لگتی ہے, اس کے سامنے سارے بشری تقاضے پیدا ہوتے ہیں. اور جس وقت یہ مخلوق ان سارے گناہ کے تقاضوں کو پامال کر کے ہماری عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے, ہمارے خوف کو مد نظر رکھتے ہوئے ان گناہوں کو چھوڑے گی تو اس وقت یہ تم سے بھی آگے نکل جائے گی. اس لیے پیدا کر رہے ہیں.
تو آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اللہ میں نے فوراً دنیا میں نہیں بھیج دیا، بلکہ پہلے جنت میں رکھا اور صرف ایک حکم کا پابند کیا، اور کوئی حکم نہیں، نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ حج کا، نہ تسبیح کا، نہ تقدیس کا، نہ کچھ. ایک حکم کیا کہ اس درخت کے پاس مت جانا، لا تقربوا هذه الشجرة، بس ایک حکم دیا. تو کیا ہوا؟ آزمانا یہ تھا کہ آیا یہ ہو گئی اس میں صلاحیت پیدا دنیا میں جانے کی کہ نہیں. جب وہ درخت کھا لیا اور درخت کھا کے غلطی ہو گئی اور غلطی ہونے کے بعد پشیمانی ہوئی کہ اللہ یہ کیا ہو گیا، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ اس پشیمانی کی حالت میں اس غلطی کا مداوع کیسے ہو، کیسے علاج کروں، کیا اس کا تدارک کیسے ہو. اس بے بسی کے عالم میں کہ یا اللہ یہ ہو گیا، اب ندامت ہے، شرم ہے، افسوس ہے، صدمہ ہے، یہ سب کچھ ہے، پتہ نہیں چل رہا کہ اب کیا کریں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چلو ہم تمہیں بتاتے ہیں کیا کرو. فتلقى آدم من ربه کلمات، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے اس وقت. وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، اور اگر آپ معاف نہیں کریں گے، آپ رحم نہیں کریں گے تو ہم تو بڑا خسارے میں ہو جائیں گے. یہ استغفار کے یہ کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائے آدم علیہ السلام. وہ کلمات جب کہے، استغفار کے کلمات، توبہ کے کلمات، اب ہمارے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب تم ہو گئے ہو اس قابل کہ تمہیں دنیا میں بھیجا جائے. تو اب دنیا میں بھیجا گیا کہ تمہارے ساتھ شیطان بھی لگا دیا، تمہارے ساتھ نفسانی تقاضے بھی لگا دیے، گناہ کے دائی بھی لگا دیے، اور ساتھ میں تریاق بھی بتا دیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اب کہتا ہے مسلح ہو کے جاؤ، اب تمہیں پوری طرح مسلح کر دیا گیا ہے دنیا کے اندر پیش آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور علاج تمہیں بتا دیا، زہر بھی بتا دیا اور زہر کا تریاق بھی بتا دیا. اب جاؤ اور جا کر اپنے آپ کو اس شیطان کے اس بہکاوے سے بچانے کی کوشش کرو، کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، لیکن جہاں کہیں یہ ڈس جائے تمہیں تو بس اس کا تریاق یہ ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اور جو ندامت بڑھتی جائے گی اور آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا جائے گا، استغفار کرتا جائے گا، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انشاءاللہ قرب بڑھے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں اضافہ ہوگا. تو اس واسطے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ گناہ جو ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت سے پیدا کیا گیا ہے. یہ اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ اس سے بچنے کی کوشش کر کے تم اپنے درجات بلند کرتے چلے جاؤ، اور اتنا بلند کرو ان درجات کو گناہوں سے بچنے کی کوشش کر کے، اور اگر کبھی سرگرد ہو جائے تو ندامت اور استغفار کر کے کہ تمہارا شمار ہو جائے توابین میں، جس کو قرآن کریم میں ہوا توابین اور اوابین میں تمہارا شمار ہو جائے. اتنا تو یہ گناہ در حقیقت دیکھنے میں بہت خراب چیز ہے ہی خراب، لیکن اگر کوئی انسان اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانے کی کوشش میں لگا رہے اور توبہ اور استغفار کو اپنا معمول بنائے تو یہ گناہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، اس کے درجات بلند کرتا ہے، اس کے درجات بلند کر کے کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. یہ ندامت بڑی عجیب چیز ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور شکستگی ہو، ندامت ہو، دل ٹوٹا ہوا ہو اپنے گناہ کے اوپر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع المنکسرۃ قلوبہم، اللہ تعالیٰ ساتھ ہوتا ہے ان بندوں کے جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہوں. دل کیسے ٹوٹے کہ اللہ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، معاف فرما دیجیے. یہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو یہ استغفار اور توبہ بڑا عظیم ہتھیار ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشا ہے. جس کو بھی
فرمایا انہ کان للاوابین غفورا، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے لیے بڑی مغفرت کرنے والے ہیں جو بار بار ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، بار بار ان کی طرف رجوع کر کے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ بڑے غفور و رحیم۔ اللہ ہمارے حضرت بابا صاحب، حضرت بابا نجم حسن صاحب قدس اللہ تعالیٰ سے رہو، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، تو عجیب بزرگ تھے۔ ایک دن میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک نوجوان آدمی آ گیا، کوئی نوجوان تھا بالکل، اور پہلی بار شہر آیا تھا، کسی اور مقصد سے آیا ہوگا۔ اب یہ اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں یہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ جو بھی کوئی شخص آئے تو اس کے کان میں کوئی ایک بات ڈال دی جائے، چاہے مختصر سی ہو، اور وہ بات ڈال دیں تو کبھی نہ کبھی بزرگوں کے طرف سے ڈالی ہوئی بات جو ہے وہ کبھی نہ کبھی اثر انداز ہو جاتی ہے اور بعض اوقات انسان کی زندگی کی کایا پلٹ دیتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی دل میں ڈالتے ہیں ان بزرگوں کے کہ بھائی اس وقت اس آدمی سے کیا بات کہنی چاہیے، اور وہی سبب بن جاتا ہے بعض اوقات انسان کی زندگی کے انقلاب کا۔ تو وہ نوجوان آیا تو جب وہ جانے لگا اس نے کہا کچھ دعا کی درخواست کی کہ حضرت کچھ دعا فرما دیجیے، تو اس کا ہاتھ پکڑ کے جواب دے کے فرمانے لگے کہ میاں ایک بات بتاتا ہوں، وہ یہ کہ رات کو بیٹھ کے ہاں یہ فرمایا کہ لوگ سمجھتے ہیں دین بڑا مشکل کام ہے، دین پر عمل کرنا بڑا مشکل کام ہے، ارے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اور ایک نسخہ بتاتا ہوں تمہیں کہ رات کو بیٹھ کے تھوڑی دیر توبہ کر لیا کرو، رات کو بیٹھ کے تھوڑی دیر توبہ کر لیا کرو، یعنی سارے دن جو کچھ غلطیاں ہوئیں، گناہ ہوئے، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ مانگ لیا کرو۔ بس ایک جملہ اس کے کان میں ڈال دیا۔ اب غور سے دیکھو تو یہ جملہ ایک ایسا نوجوان آدمی جس کو ابھی تک دین کی کوئی فکر پیدا نہیں ہوئی، غفلت میں ہے، اس کو کوئی آدمی دوسرا آدمی کہے کہ بھائی پہلے تو نماز سکھاتے اس کو، یا اس کو کچھ قرآن سکھاتے، کوئی اور فرائض و واجبات کی تعلیم کرتے، لیکن یہ بزرگ جو ہوتے ہیں یہ جانتے ہیں کہ کس آدمی کو کس طرح قابو کرنا چاہیے۔ ایک دم سے اگر اس کو بتا دیں کوئی لمبی چوڑی بات کہ 5 وقت کی نماز پڑھا کر مسجد میں آیا کر، تو یہ بات جو ہے وہ اس کے اوپر اثر انداز نہ ہو اور وہ اس کو مشکل سمجھ کے بیٹھ رہے۔ لیکن اگر اس نے اس پر عمل کیا، مجھے نہیں معلوم بعد میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن اگر اس پر عمل کر لیا ہوگا کہ روزانہ بیٹھ کے توبہ کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور، تو یہ توبہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو رفتہ رفتہ کھینچ کر پورے دین کی طرف نہ لے جائے، ہو نہیں سکتا۔ اگر کوئی آدمی اس کا معمول بنا لے کہ رات کو بیٹھ کے اور جو چاہ کرتا رہے، لیکن رات کو بیٹھ کے توبہ کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو رفتہ رفتہ یہی توبہ اس کو انشاءاللہ کھینچ لائے گی، ایک نہ ایک دن کھینچ لائے گی دین کے پورے احکام کی طرف اور تمام فرائض و واجبات کی طرف۔ یہ ایسی چیز، تو توبہ معمولی بات نہیں، اس کے معنی ہے کہ آدمی کے دل میں ندامت پیدا ہو گئی اور وہ اپنی غلطی پر، اپنے کیے پر پشیمان ہو گیا، اور جب ہو گیا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صرف رجوع بھی کر لیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہو ہی جاتا ہے۔ چلیے بھائی، انہی بابا نجم حسن صاحب کا شعر ہے، فرماتے ہیں، شعر بڑے اچھے کہتے تھے حضرت بابا نجم حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ دولتیں مل گئی ہے آہوں کی، دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ آہوں کی دولت عطا فرما دی کہ دل میں آہ اٹھ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ندامت اور شرمساری پیدا ہو رہی ہے اور آہیں پیدا ہو رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حضور کی طرف رجوع کرنے کی توفیق ہو رہی ہے، تو اب گناہ کہاں ٹھہر سکتے ہیں ان آہوں کے مقابلے میں، ایسی تیسی میرے گناہوں کی۔ اب یہ گناہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس واسطے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور آہ کے ساتھ، آہوزاری کے ساتھ انسان متوجہ ہو گیا استغفار توبہ کی طرف، تو کوئی گناہ اس کے آگے ٹک نہیں سکتا، ٹھہر نہیں سکتا انشاءاللہ۔ تو یہ ہے در حقیقت کہ استغفار اور توبہ کا مقام۔
اب دیکھو یوں تو توبہ کے 3 شرطیں بیان کی جاتی ہیں. توبہ اس وقت تک کامل نہیں جب تک کہ 3 کام آدمی نہ کرے. سب سے پہلا کام اپنے کیے پر ندامت، شرمندگی کہ جو میں نے کیا اس پر میں شرمندہ ہوں. پہلا عنصر توبہ کا یہ ہے. دوسرا فوراً اس کام کو چھوڑ دینا کہ جو کیا وہ تو ہو گیا، اب چھوڑ دیا. تیسرا اس بات کا عزم، پکا ارادہ کہ اب آئندہ نہیں کروں گا. یہ 3 کام جب مل جاتے ہیں تو توبہ کامل ہوتی ہے. ندامت، اس کام کا فوراً چھوڑ دینا، اور آئندہ کے لیے عزم کر لینا کہ آئندہ میں یہ کام دوبارہ نہیں کروں گا. یہ 3 باتیں جب مکمل ہو جائیں گی تو توبہ کامل ہوگی. اور جب توبہ کامل ہوگی تو ممکن نہیں ہے کہ قبول نہ ہو. ممکن نہیں ہے کہ قبول نہ ہو. اللہ جل جلالہ ضرور قبول فرماتے ہیں اور سارے گناہ نہ صرف یہ کہ معاف ہو جاتے ہیں، نامہ اعمال سے معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ بھی سمجھ لو، یہ بھی نہیں ہے کہ صرف معاف ہو گئے، اللہ میں نے معاف کر دیا. اب لکھے ہوئے تو ہیں تمہارے نامہ اعمال میں، لیکن یہ کہ چلو ہم تمہیں اس کا سزا نہیں دیں گے، عذاب نہیں دیں گے. نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت فرماتی ہے کہ ہم نے تمہارے نامہ اعمال سے معاف کر دیے. ہماری رحمت سے یہ بعید ہے کہ جس گناہ کو ہم نے معاف کر دیا، قیامت کے دن حشر کے وقت میں اس کا تذکرہ کر کے، اس کا ذکر کر کے، اس کا اندراج کر کے تمہیں شرمندہ کیا جائے، یہ بھی ہماری رحمت سے بعید ہے. تو اس واسطے صرف اتنا ہی نہیں کہ معافی ہو گئی، نامہ اعمال سے مٹا دیا گیا. اب کوئی اس کا نشان باقی رہا ہی نہیں اس گناہ کا، اتنا مٹا دیا اس کو. اللہ اکبر. بلکہ میں نے ایک حدیث اپنے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب صلی اللہ تعالیٰ سے سنی، میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھی، شیخ سے سنی، کہ فرمایا کہ جب کوئی بندہ، اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے مقرر کر رکھے ہے نا، ایک نیکی لکھنے والا دائیں طرف اور ایک بدی لکھنے والا بائیں طرف. اور ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ان دونوں میں جو دایاں والا فرشتہ ہے نیکی لکھنے والا، اس کو اللہ تعالیٰ نے امیر بنایا ہے اس فرشتے کا جو بدی لکھنے والا ہے بائیں طرف. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب بھی کوئی کام اجتماعی ہو، ایک سے زیادہ آدمی مل کے کام کریں تو کسی نہ کسی کو امیر بنا لینا چاہیے. تو 2 فرشتے بھیجے، دونوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے امیر بنا دیا اس کو، نیکی والے فرشتے کو بدی والے فرشتے کا امیر بنا دیا. تو کہتے ہیں کہ اللہ ان فرشتوں کا معمول یہ ہے کہ جو نیکی لکھنے والا ہے، تو جب کوئی شخص نیکی کرتا ہے کوئی، بلکہ نیکی کا عزم بھی کر لیتا ہے، ابھی کی بھی نہیں، عزم کر لیا پکا کہ یہ نیکی کروں گا، وہ جو امیر ہے وہ کھٹ سے لکھ لیتا ہے. یہ جو بندہ ہے اس نے فلاں نیکی کا عزم کیا ہے، پکا ارادہ کر لیا ہے، اس کے نامہ اعمال میں لکھ لیتا ہے فوراً. اس واسطے کہ اس کو پوچھنے کی تو حاجت ہے نہیں، وہ امیر ہے، دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. جہاں اس نے عزم کیا بندے نے اور اس نے لکھ لی. اور بدی والا فرشتہ جو ہے وہ چونکہ مامور ہے اور اس کا امیر موجود ہے، تو جب کوئی بندہ کوئی غلط کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو وہ بدی والا فرشتہ اپنے امیر سے یعنی نیکی والے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ لکھ لوں، یہ اس نے کر لیا، یہ گڑبڑ، یہ لکھ لوں. تو وہ جو فرشتہ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، ابھی مت لکھو، ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لے. تو توبہ اگر کر لی اس نے تو اس کے بعد یہ لکھا ہوا مٹانا پڑے گا. تو ابھی بہتر ہے کہ انتظار کر لو، شاید یہ توبہ کر لے. اگر توبہ کر لے، استغفار کر لے، تو پھر لکھنے کی ضرورت ہی نہیں. پھر کہتے ہیں اس نے پھر دوبارہ کر لیا وہی کام، تو پھر پوچھتا ہے کہ بھائی یہ پھر بتا دیا. یہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم
ان شکرتم وآمنتم. ارے اللہ میاں کیا کریں گے تمہیں عذاب دے کر اگر تم ان کے شکر کرتے رہو اور ان پر ایمان لاتے رہو, ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے رہو. اللہ تعالیٰ یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں, ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے اگر تم شکر گزار بنے رہو اور ایمان کا معاملہ, ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے رہو. ہم تو اتنا تمہیں ڈھیل دیتے ہیں, اتنی تمہیں مہلتیں دیتے ہیں, اتنا تمہارا خیال کرتے ہیں کہ تمہاری بدیوں کو لکھواتے بھی نہیں, اور لکھی بھی گئی ہو تو ایک مرتبہ استغفر اللہ کہنے سے مٹا دیتے ہیں تمہاری بدیوں کو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا معمول ہے. تو اس لیے جب یہ 3 تقاضے پورے ہو گئے, ندامت ہو گئی, چھوڑ دیا, آئندہ کے لیے عزم کر لیا, تو توبہ ہو گئی کامل. اب مٹا دیا گیا گناہ, نام اعمال سے مٹا دیا گیا. اب قیامت کے دن بھی دکھایا نہیں جائے گا کہ تو نے فلاں وقت میں یہ کام کیا تھا, قیامت کے دن بھی نہیں دکھایا جائے گا. اللہ مٹا دیا. لیکن یہ 3 تقاضے ضروری ہیں. تو بابا ہی کی بات یاد آ گئی, حضرت بابا نجم حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ہم نے کتابوں میں پڑھا ہوا تھا کہ توبہ جو ہے یہ 3 تقاضے جب تک پورے نہ ہوں اس وقت تک توبہ جو ہے وہ کامل نہیں ہوتی. تو میں نے ایک دن حضرت بابا صاحب سے عرض کیا کہ حضرت یہ ہے تو معاملہ بڑا رحمت کا کہ 3 یہ توبہ جب آدمی کر لے تو معاف ہو جاتی ہے, لیکن توبہ کامل ہوئی کہ نہیں ہوئی اس میں شبہ رہتا ہے. اس واسطے کہ چلو ندامت بھی ہے, اس وقت چھوڑ بھی دیا, لیکن یہ تیسرا جو معاملہ ہے کہ پکا عزم کرو کہ آئندہ نہیں کرو گے, تو اس میں شبہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں پکا عزم ہوا کہ نہیں ہوا, پکا ارادہ ہوا چھوڑنے کا یہ نہیں ہوا. اور جب اس میں شبہ رہا اگر عزم مکمل نہ ہوا تو توبہ کامل نہ ہوئی, توبہ کامل نہ ہوئی تو گناہ جوں کا توں رہا. اس واسطے یہ خطرہ لگا رہتا ہے ہر وقت کہ اگر عزم کامل نہ ہو تو توبہ کامل نہیں ہوگی. تو اس کا کیا علاج ہو, عزم کامل کرنے کا کیا طریقہ؟ تو اس پر حضرت نے فرمایا, اور یہی باتیں ہیں بزرگوں سے, جو بزرگوں سے ایسے ہی عقدے کھلتے ہیں بزرگوں کی باتوں سے جو کتابوں میں درج نہیں ہوتے, بزرگوں کے سے حاصل ہوتے. انہوں نے فرمایا کہ ارے بھائی تم کس چکر میں پڑ گئے. عزم کے معنی ہے ارادہ کر لینے, اپنی طرف سے آدمی ارادہ کر لے پکا کہ نہیں کروں گا. اگر دل میں ساتھ ساتھ یہ اندیشہ آ رہا ہو کہ پتہ نہیں میں اس ارادے پر قائم رہ سکوں یا نہ رہ سکوں آئندہ, ابھی کر تو رہا ہوں لیکن آئندہ اس پر قائم رہ سکوں گا یا نہیں رہ سکوں گا, کہیں ایسا نہ ہو کہ پھسل جاؤں آئندہ, یہ اندیشہ اگر دل میں آ رہا ہو تو یہ اندیشہ عزم کے منافی نہیں, یہ اندیشہ عزم کے منافی نہیں. اپنی طرف سے ارادہ پکا کر لو کہ نہیں کروں گا, لیکن ساتھ میں اگر یہ اندیشہ لگا ہوا ہے کہ پتہ نہیں یہ میں قائم رہ سکوں نہ رہ سکوں, تو اس اندیشے کے باوجود عزم درست, توبہ کامل. اور جب توبہ کامل ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھو کہ انشاءاللہ قبول ہے. یہ ہے وہ مضمون جو اس حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جو استغفار کر رہا ہے, اور استغفار کے معنی یہ ہے کہ ترک بھی کیے ہوئے ہے, ندامت میں بھی ہے, اور آئندہ کے لیے عزم بھی اپنی طرف سے کر رہا ہے, اگرچہ ساتھ ساتھ دل میں اندیشہ لگا ہوا ہو تو اس صورت میں بھی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں. محض اندیشے کی وجہ سے مت گھبراؤ. تو حقیقت یہ ہے کہ حضرت بابا صاحب علیہ کہ جب سے یہ بات ارشاد فرمائی تو بڑی تسلی ہوئی, اور الحمدللہ بڑا اطمینان ہوا کہ چلو یہ جو ساتھ ساتھ جو اندیشہ لگا رہتا ہے اس کی بولی اپنی طرف سے البتہ عزم پکا کر لے, اپنی طرف سے ارادہ پکا کر لے. تو اصل توبہ تو یہ ہے بھائی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث سے جو بات نکلتی ہے, اور اسی کو امام غزالی رحمۃ اللہ نے احیاء العلوم میں بیان فرمایا, وہ بات ایسی ہے کہ ہم کمزوروں کے واسطے بڑا اس میں تسلی کا بھی سامان ہے,
اور اگر اللہ بچائے اس کو آدمی غلط سمجھے اور غلط استعمال کرے تو بڑے نقصان کا بھی اندیشہ ہے. اس واسطے نازک بات ہے, ذرا اچھی طرح سمجھنی چاہیے. وہ یہ ہے کہ بعض گناہ تو ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں آدمی یہ تینوں کام کر گزرتا ہے اپنی طرف سے. نادم بھی ہو گیا اور چھوڑ بھی دیا, آئندہ کے لیے عزم بھی کر نہیں کروں گا. الحمدللہ توبہ کامل ہو. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں پتہ ہے کہ میں ابھی تک اس کا پکا عزم کرنے پر بھی قادر نہیں, پکا عزم کرنے پر بھی قادر نہیں. یہ بھی میں یعنی بالکل آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ نادم تو ہوں, لیکن اس کو چھوڑا ہوا بھی ہے, لیکن پکا پتا ہے کہ میں اس میں دوبارہ مبتلا ہوں گا یا مبتلا ہو رہا ہوں, اور مجھے اس سے فی الحال مفر نظر نہیں آ رہا اس گناہ سے. وہاں کیا کرے آدمی؟ کیا ایسا آدمی مایوس ہو جائے کہ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں, مایوسی وہاں بھی نہیں, مایوسی وہاں بھی نہیں. اور اس کے لیے راستہ یہ ہے کہ اپنے اس فعل پر نادم تو رہے, اور نادم ہونے کے ساتھ ساتھ کوشش کرتا رہے اس کو چھوڑنے کی, جلد از جلد چھوڑنے کی کوشش میں لگا رہے. ندامت نہ چھوڑے, کوشش نہ چھوڑے, اور استغفار نہ چھوڑے. استغفار بھی کرتا رہے, یا اللہ یہ ہو رہا ہے مجھ سے, جانتا ہوں کہ گناہ ہے, جانتا ہوں کہ آپ کے حکم کے خلاف ہے, جانتا ہوں کہ عذاب کا سبب ہے, لیکن یا اللہ میں قادر نہیں ہو پا رہا اس کے چھوڑنے کے اوپر. اے اللہ آپ سے استغفار کرتا ہوں, مغفرت طلب کرتا ہوں, اور آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں کہ یا اللہ یہ مجھ سے چھڑوا دیجیے. یہ کرتا رہے گا, یہ کرتا رہے گا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایک دن چھوڑ ہی جائے گا. اب دیکھو جیسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو کسی حرام آمدنی میں مبتلا ہے, مثلا ملازمت بینک کی ہے فرض کرو, سودی ادارے کی, اور سودی ادارے کا تعاون کرنے کے گناہ میں ہے. اب توبہ کرنے بیٹھتے ہیں تو پتہ ہے کہ توبہ تو کر رہا ہوں, لیکن استغفار کر رہا ہوں, لیکن ابھی تک ملازمت ہے اور وہ گناہ مجھ سے چھوٹا نہیں, اور میں چھوڑنے پر فی الحال قادر ہوں. تو کیا ایسا آدمی بالکل ہی مایوس ہو جائے؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ نہیں, مایوس نہ ہو. گناہ کو گناہ سمجھتے رہو, یا اللہ ہے یہ گناہ, یہ ملازمت ہے ناجائز اور گناہ کا کام, میں پر نادم بھی ہوں, شرمسار بھی ہوں, اور اس کو چھوڑنا بھی چاہتا ہوں, لیکن یا اللہ چھوٹ نہیں رہی. استغفار کرتا ہوں آپ کی بارگاہ میں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب, اور ساتھ میں آپ سے دعا کا طلبگار ہوں کہ یا اللہ مجھ سے چھڑوا دیجیے, اور کوشش میں لگ جائے کوئی دوسری ملازمت تلاش کرنے کی. اس لیے ہمارے بزرگوں نے یہ نہیں فرمایا کہ فوراً چھوڑ دے, فرمایا پہلے کوئی دوسری ملازمت تلاش کرے, جائز حلال دوسرا روزگار, البتہ تلاش اس طرح کرے جیسے بے روزگار آدمی تلاش کرتا ہے. یہ نہیں کہ اپنا آرام سے گھر میں بیٹھا ہے کہ جب کوئی نظر آئے گی تو اس وقت دیکھ لوں گا, نہیں, اس طرح تلاش کرے جیسے ایک بے روزگار آدمی تلاش کرتا ہے. تلاش کرتا رہے اور ساتھ میں استغفار کرتا رہے, اور اس گناہ کو گناہ سمجھتا رہے. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے تو چھوڑ دے. تو یہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ اس کے بارے میں بھی امید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ انشاءاللہ اس کے لیے راستہ نکل جائے گا. لیکن یہ کام تین نہ چھوڑے, ندامت, استغفار اور کوشش اس سے بچنے کی. یہ تین کام نہ چھوڑے تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی نکل جائے گا. بلکہ ہمارے حضرت تو یوں فرمایا کرتے تھے, ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, یعنی بھائی جو ایسے کسی گناہ میں مبتلا ہو تو اللہ میاں سے دل کھول کے باتیں کر لیا کرے, اور کیا کرے کہ یا اللہ اس میں مبتلا ہوں, چھوڑنا چاہتا ہوں, کوشش کر رہا ہوں, لیکن ابھی تک ہمت نہیں پیدا ہوئی
اور ابھی تک اس میں کامیابی نہیں ہو رہی، یا اللہ یا تو ایسی ہمت پیدا فرما دیجیے کہ میں چھوڑ دوں، یا پھر مجھ سے مواخذہ نہ فرمائیے، یا پھر مجھ سے مواخذہ نہ فرمائیے، مجھے بس عذاب نہ دیجیے اس کے اوپر، دونوں میں سے ایک کام کر دیجیے۔ کہنے عاطف میں اللہ میں سے کھل کے کیوں نہیں کہتے؟ کھل کے بات کرو کہ یا اللہ یہ ہے اور اس کے اندر مجھے ان دونوں میں سے کوئی ایک راستہ پیدا کر دیجیے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح رجوع کرے گا چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ اس کو، مایوس کریں گے اس کو، بے یار و مددگار چھوڑیں گے۔ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھوڑ دیں بے یار و مددگار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو چھڑوائیں گے یا انشاءاللہ وہاں پر مغفرت کا معاملہ فرمائیں گے۔ یہ ہے حدیث کا مفہوم کہ ما اصر من استغفر، جو شخص استغفار کرتا ہو وہ اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں۔ وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ 70 مرة، اگرچہ ایک دن میں 70 مرتبہ وہ گناہ کر رہا ہو لیکن ساتھ میں استغفار بھی کرتا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا بھی جا رہا ہے، کوشش میں بھی لگا ہوا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں فرمائیں گے۔ یہ ہے مفہوم حدیث کا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب دیکھو حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اعلان ہو گیا کہ قد غفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اگلے پچھلے سب معاف آپ کو۔ اول تو گناہ سرزد ہو نہیں سکتا، اگر کوئی بھول چوک ہو تو وہ بھی معاف، اگلی پچھلی سب معاف، قرآن نے اعلان کر دیا۔ لیکن فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لاستغفر اللہ 70 مرة، کہ میں روزانہ اپنے پروردگار سے 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، روزانہ اللہ تعالیٰ سے 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، باوجود اس معصوم ہونے کے، معصوم الذنوب ہونے کے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ بزرگوں نے لکھا کہ اللہ جل جلالہ نے ہر آن، ہر لمحے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدارج میں ترقی کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا۔ ہر لمحے آپ کے مدارج میں ترقی ہو رہی ہے، آپ کو وہ مقامات نصیب ہو رہے ہیں، ہر مرتبہ نئے مقامات پر آپ فائز کیے جا رہے ہیں۔ تو جب بھی آپ کسی نئے مقام پر فائز کیے جاتے ہیں، نیا مرتبہ حاصل ہوتا ہے، تو جو پچھلا مرتبہ تھا نا، وہ اس مقام پر پہنچنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غلطی نظر آتا ہے کہ یہ مقام جو تھا، جو پہلے تھا، یہ گویا ایک غلطی تھی، ایک نقص تھا، وہ نظر آتا ہے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرماتے ہیں، استغفر اللہ 70 مرة، 70 مرتبہ استغفار کرتا ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ استغفار صرف گناہ سے نہیں ہے، استغفار صرف گناہ سے نہیں ہے، استغفار ہر نقص سے ہے، ہر کوتاہی سے ہے، چاہے وہ کوتاہی درجہ گناہ میں نہ ہو، اس سے بھی استغفار ہے۔ اور اسی وجہ سے کیا فرمایا گیا؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے، سلام پھیرنے کے بعد کیا فرماتے تھے؟ استغفر اللہ 3 مرتبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ فرماتے تھے ہر نماز سے فارغ ہونے کے بعد۔ اب دیکھو یہ کوئی گناہ کیا تھا جس سے استغفار کیا جا رہا ہے، نماز اعظم ارکان، دین کا ستون، اتنی فضیلت بھری ہوئی عبادت، اس کی ادا کرنے کے بعد استغفار فرما رہے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یا اللہ نماز تو پڑھ لی، لیکن جیسا آپ کی عبادت کا حق تھا اس کا 1,00,000واں حصہ بھی ادا نہیں ہو پایا۔ جو آپ کی عبادت کا حق تھا، جیسی نماز پڑھنی چاہیے تھی، جیسی آپ کی عبادت کرنی چاہیے تھی، وہ ادا نہیں ہو پائی۔ تو چاہے کہ بھائی یہ جو نماز پڑھتے ہو اس کو ناقدری مت کیا کرو۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اب ٹکریں مار دی ہم نے اور ہم اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں، ہمارے حضرت اس کو بڑا ناپسند کرتے تھے کہ یہ الفاظ استعمال کرنا یہ نماز کی توہین ہے۔ ارے اللہ کی اس توفیق کا شکر ادا کرو تو اس نے اپنی بارگاہ میں آنے کا موقع عطا فرمایا۔ کتنے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں؟
کتنے ہیں جس نعمت سے معروم ہے؟ پہلے اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے یہ توفیق عطا فرمائی اپنے بارگاہ میں آنے کی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے آنے کی توفیق دے دی۔ اور جو کچھ کوتاہی ہوئی ہے اپنی، تو اس کوتاہی پر استغفار کرو، یا اللہ جیسی نماز پڑھنی چاہیے تھی نہیں پڑھی گئی، استغفر اللہ، اللہ میں استغفار کرتا ہوں۔ تو جب یہ دو کام کر لیے، اللہ کی توفیق پر شکر اور اپنی کوتاہی پر استغفار، تو انشاءاللہ نماز مقبول ہے، نماز مقبول ہے، اس میں شک نہ کرو، اللہ کے یہاں انشاءاللہ مقبول ہے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ حضرت حکیم محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے نقل فرمایا، بڑی تسلی کا مقولہ، ہمارے آپ کے لیے بڑی تسلی کا سامان۔ فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عبادت کرنے کے بعد دوبارہ اس عبادت کی توفیق عطا فرما دیں تو سمجھ لو کہ پہلی عبادت قبول ہو گئی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اگر قبول نہ ہوتی تو دوسری مرتبہ حاضری کا موقع نہ دیا جاتا، دوسری مرتبہ حاضری کی توفیق نہ ہوتی۔ ارے ایک آدمی آ کے گستاخی کر گیا تمہارے گھر میں اور تمہیں تکلیف پہنچا گیا، تو دوبارہ اس کو آنے نہیں دو گے اپنے گھر میں۔ تو اس واسطے اگر وہ پہلی عبادت قبول نہ ہوتی تو دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں آنے کا موقع ہی نہ دیتے۔ جب موقع دے دیا سمجھو کہ انشاءاللہ پہلے قبول ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول۔ یہ جو ہمارے آپ کے دلوں میں یہ خیالات پیدا ہوتے رہتے ہیں کہ بھائی ہماری نماز کیا اور ہمارے روزے کیا اور ہماری ٹکریں کیا، ارے بھائی ہمارے حضرت فرماتے ہیں ہر وقت اپنا مراقبہ کیوں کرتے ہو، اپنا ہی کیوں دیکھتے رہتے ہو کہ میں نے کیسے کیا، میں نے کیسے کیا، میں نے کیسے کیا؟ ارے اللہ کو دیکھو، اللہ تعالیٰ کو دیکھو کہ انہوں نے تمہیں توفیق دی اس یہاں پر آنے کی، اور جو کوتاہی ہوئی ہے اس پر استغفار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بات ختم ہوگی۔ ایک صاحب ایک مرتبہ آئے حضرت کی خدمت میں، آ کر عرض کرنے لگے کہ حضرت بس کیا بتائیں سجدہ ہمارا کیا اور نماز کیا، سجدہ جب کرتے ہیں تو کیا سجدہ ہمارا، اس واسطے کہ اس میں گندگیاں بھری ہوئی دماغ میں، فاسد خیالات، شہوانی، نفسانی، خدا جانے کیسے کیسے خیالات، تو ایسا کیا سجدہ جو اللہ کے سامنے پیش کریں؟ تو اس کا ہر وقت مجھے فکر رہتی ہے کہ یہ سجدہ کسی لائق نہیں۔ تو ہمارے کو فرمایا کہ ہاں بھائی بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، سجدہ جو ہے جس میں جب اس میں شہوانی خیالات اور نفسانی خیالات ہے تو بڑا گندا سجدہ ہے، یہ تو اللہ کے بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق نہیں۔ تو ایسا کرو یہ گندا سجدہ مجھے کرو، یہ گندا سجدہ جس میں شہوانی خیالات نفسانی خیالات آ رہے ہیں اور فاسد خیالات آ رہے ہیں، یہ اللہ میاں کو مت کرو، یہ مجھے کرو۔ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی کیوں نہیں، جب گندا ہے تو گندا سجدہ تو اللہ میاں کے لائق نہیں، مجھے کرو۔ تو کہتے حضرت یہ تو اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پتہ چل گیا کہ یہ سجدہ یہ پیشانی سوائے ایک بارگاہ کے کہیں اور ٹک نہیں سکتی، یہ سجدہ اسی کے لیے۔ اور اس سجدے کی ناقدری کر کے یہ کہو کہ یہ ٹکر ہے اور یہ بیکار سجدہ ہے، فاسد سجدہ ہے، یہ سجدہ بڑی نعمت ہے، یہ بڑی نعمت ہے۔ یہ جو پیشانی ٹیکنے کی توفیق ہو رہی ہے اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر۔ اور یہ جو خیالات فاسد آ رہے تو اس کے لیے کرو استغفار اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ آپ سے معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے نماز کے ختم پر فرمایا گیا کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 3 مرتبہ فرما دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تلقین فرمائی گئی، سنت ہے یہ نماز کے بعد، ہر ایک آدمی کیا کرو نماز کے، ہر نماز ختم ہونے کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور یہ سوچ کے کرو، استغفر اللہ کرو یہ سوچ کر کہ جو کچھ نماز میں کوتاہیاں ہوئی ہے، اور اپنی طرف سے تو کوتاہیاں ہیں، عطا تو ان کی طرف سے ہے، توفیق ان کی طرف سے ہے، اپنی طرف سے تو کوتاہیاں ہیں، ان کوتاہیوں پر میں استغفار کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہوں، یہ سوچ کے کرو استغفار۔ انشاءاللہ فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ جب استغفار قبول ہوگا تو نماز بھی قبول ہوگی، اور نماز کی جو فضائل ہیں انشاءاللہ وہ سارے حاصل ہوں گے اللہ نے چاہا۔ ہمارے فرماتے ہیں کہ 2 کام کرو، ایک الحمدللہ، ایک استغفر اللہ۔ الحمدللہ کہو اس پر کہ اللہ آپ نے توفیق دے دی نماز، اور استغفر اللہ کہو
ان کوتاہیوں پر جو ہم سے سرزد ہوئی اس نماز کے اندر. انشاءاللہ قبول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں. تو ایک تو یہاں استغفار کرنے کا حکم قرآن شریف میں فرمایا. نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ رات کو یہ نیک بندے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, رات کو بہت کم سوتے ہیں, یعنی ساری رات عبادت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ سے عرض و نیاز کر رہے ہیں, عبادت میں مشغول ہیں. لیکن وبالاسحار هم یستغفرون, اور جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت استغفار کرتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ یہ استغفار کیسا ہے؟ ساری رات تو عبادت کرتے رہے, صبح کو استغفار, تو آیا وہ گناہوں سے استغفار کرتے ہیں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ نہیں, گناہوں سے نہیں, اپنی اس عبادت سے استغفار کرتے ہیں. جو رات کے وقت میں عبادت کی اس سے استغفار کرتے ہیں, یعنی اس عبادت میں جو نقص رہا, جو کوتاہی رہی, جو حق ادا نہ ہو سکا, اس سے استغفار کرتے ہیں. وبالاسحار هم یستغفرون, کہ ما عبدناک حق عبادت, اے اللہ آپ کی عبادت کا حق تو ہم سے ادا ہو. کون کہہ رہا ہے؟ سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ما عبدناک حق عبادتک ما عرفناک حق معرفتک, اے اللہ آپ کی عبادت کا حق ہم سے ادا نہ ہوا, آپ کی معرفت کا حق ہم سے ادا نہ ہوا. تو یہ استغفار صرف گناہوں سے نہیں ہے, ہر نیک عمل میں جو کوتاہی رہ گئی ہے اس سے ہے. جب بھی کسی اپنی کوتاہی کا احساس ہو, خیال آئے, استغفار, چاہے وہ کوتاہی بدرجے گناہ نہ پہنچتی ہو, گناہ کے درجے میں نہ پہنچتی ہو, تب بھی اس کے اوپر استغفار کرو اور کرتے رہو. تو اس لیے یہ استغفار جو ہے یہ بڑا عجیب نسخہ ہے ترقی درجات کا. اور دیکھو اس میں راز یہ ہے, جو اصل بات ہے وہ یہ کہ اللہ جل جلالہ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ, معلوم ہے کہ اس سے کوتاہی تو ہوگی, بندے سے پیدا ہی خود کیا, اور اس کے کوتاہی کے اسباب بھی خود ہی پیدا فرمائے, لہذا اللہ جل جلالہ جانتے ہیں کہ کوتاہی تو ہوگی اس سے, لیکن چاہتے یہ ہے کہ بس اتنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ کوتاہی کو کوتاہی سمجھے اور اس کوتاہی پر ندامت کا اظہار کرے ہمارے آگے. یہ کام اگر کر لے گا تو انشاءاللہ یا تو کوتاہی سے آگے بچ جائے گا اور یا پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے انشاءاللہ. خراب چیز جو ہے, جو اللہ جل جلالہ جس سے بچائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے, وہ ہے گناہ کو گناہ نہ سمجھنا اور گناہ کے اوپر شرمندگی نہ ہونا, گناہ کے اوپر سینہ زوری کرنا اور اس کی تعویلیں نکالنا, اس کو صحیح قرار دینے کے لیے دلائل پیش کرنا اور بحثیں کرنا. اور یہ وہ فتنہ ہے جس میں آج کے دور میں لوگ مبتلا ہیں, اور خاص طور سے وہ لوگ جو جدید مغربی تعلیم پائے ہوئے ہیں, ان کے اندر یہ روگ سب سے زیادہ ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں. اگر کہو کہ گناہ ہے تو بحث کرنے کو تیار, تعویلیں کرنے کو تیار. ارے صاحب اس زمانے میں کیا الگ ہو کے بیٹھ جائیں, دنیا سے کٹ کے بیٹھ جائیں؟ ارے بھائی یہ کہاں لکھا ہے, یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے, یہ جو مولوی کہہ رہے ہیں کہ ناجائز ہے, یہ قرآن میں کہاں لکھا, ہم نے نکال کے قرآن میں کہاں لکھا ہوا. ہر وقت اس قسم کے دلائل اور اس قسم کے عذر پیش کرنے کی فکر رہتی ہے. اور کیسے گناہ ہو سکتا ہے, کیسے ناجائز ہو سکتا ہے یہ کام, یہ بڑی خطرناک بات ہے, اللہ بچائے. کیوں؟ اس واسطے کہ جب بیمار اپنی بیماری کو سمجھے ہی نہیں کہ میں بیمار ہوں, اس کے صحت کی کوئی امید نہیں کی جاتی. جو آدمی بیماری کو بیماری سمجھے کہ ہے میں بیمار, تو کبھی نہ کبھی ڈاکٹر کی طرف چلا جائے گا, کبھی نہ کبھی دوا استعمال کر لے گا, کبھی نہ کبھی سبب آ جائے گا. لیکن جو شخص بیماری کو بیماری ہی نہ سمجھے اور یہ ثابت کرنے کی فکر کرے کہ یہ تو صحت کا ایک حصہ ہے, اس کی صحت کی امید نہیں کی جا سکتی.
اس واسطے جو آج کل کا سب سے بڑا فتنہ ہے اس سے محفوظ رہنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ گناہوں جن چیزوں کو گناہ قرار دیا ہے شریعت نے اس کے بارے میں یہ بحث مباحثہ اور اس کو صحیح قرار دینے کی کوشش، اس کے اوپر اصرار، یہ ہے اصرار. لیکن جو استغفار کر رہا ہے وہ اصرار نہیں کر رہا، اس واسطے کہ وہ اس کو صحیح نہیں سمجھ رہا، برا سمجھ رہا ہے، غلط سمجھ رہا ہے، اس کے اوپر ندامت رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چلو انشاءاللہ اس کو نکال دیں گے، اس عذاب سے نکال دیں گے انشاءاللہ تعالی. تو جو سبق ملا حدیث سے وہ یہ کہ بھائی آدمی کوشش میں تو لگا رہے مسلسل کہ کوئی گناہ سرزد نہ ہو، حتی الامکان پوری کوشش کرے. اور اللہ تعالیٰ نے کسی بھی ایسے عمل کو گناہ قرار نہیں دیا جس سے بچنا انسان کے اختیار میں نہ ہو. انسان کے اختیار میں اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں اس میں طاقت ہے بچنے کی، تو اس واسطے اس کا حکم دیا ہے کہ بچو اس سے. اگر طاقت میں نہ ہوتا بچنے کا حکم نہ دیتے. اس واسطے طاقت میں ہے، جب طاقت میں ہے تو اختیار کو استعمال کرو، ہمت کو کام میں لاؤ اور گناہ سے بچو. لیکن اگر کہیں پھسل گئے، مجبوری ہو گئی، تو اس کے اوپر سینہ زوری کرنے کے بجائے استغفار، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور اس کو اصرار نہ کرنا. یہی حدیث کا پیغام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ہے وقت ابھی کچھ نہیں، 5 منٹ وقت. چلیے پھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم کی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین، یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالارشاد کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ: دارالارشاد، اردو بازار، کراچی، پاکستان. ای میل ishaq@dgcom.net.pk. فون نمبر 0300 22 81402. شکریہ.